آگے تیسری فصل ہے، اس میں بھی کیا ہے، حج کران اور تماتو کے مسائل ہے۔ کہہ رہے آنا طوا قول اتوا سے کہتے سمیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فی ناس معیہ، کہ میں نے کیا کر دیا، جابر سے سنا اور بھی کچھ لوگ تھے میرے ساتھ، قول کہاں کہ اہللنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم حضرات صحابہ، اہللنا میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرنا، پھر آگے اصحاب کا یعنی ہم بھی تھے اس میں بھی ساتھ تھا، کہ ہم صحابہ حضرات نے احرام باندھا، تلبیہ وغیرہ پڑھا بالحج، خالص صرف حج کے لیے وحدہ۔ اس وقت لوگوں کو عمرے کا پتہ نہیں تھا نا کہ عمرہ بھی داخل ہو جائے گا۔ قال عطا سے کہتے قال جابر، پھر آگے جابر نے کہا کہ فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ مضت من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 14 تاریخ گزر گئی تھی اس صبح کو، فامرنا ان نحل، ہمیں حلال ہونے کا حکم دیا۔ قال عطا کہتے کہ قال حل حلال جو وسیب النساء، عورت بیوی اگر کوئی لائے ہیں ساتھ، بیوی کو بھی پہنچ جائے، منع جمع وغیرہ۔ قال عطا کہتے کہ ولم یعزم علیہ، لیکن یہ حکم وتی وغیرہ کا واجب نہیں کیا تھا، ولیکن احلہن لہم، حلال کی تھی، اباحت کا حکم دیا تھا کہ مباح ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا کہ لما لم یکن بیننا و بین عرفۃ الا خمس، کہ لما لم یکن بیننا و بین عرفۃ الا خمس، کہ ہمارے اور عرفے کی بیچ صرف 5 دن تھا نا۔ امرنا، پھر کہ ہمیں حکم دے کہ ان نفضی الی نسائنا، کہ ہم عورتوں کے پاس جائے، افضا مانا وصول ہو جانا، جانا۔ فناتی عرفۃ، جب ہم عرفے آ رہے تھے نا، تو تقطر مذاکیرنا المنیہ، ہمارے اعضاء مخصوصہ سے منی نکل رہی تھی۔ منی نکلنے کا معنی یہ ہے نا کہ بس مزی وغیرہ مراد ہے۔ قول کہہ رہے کہ یقول جابر بیدہ، کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے، کان ینظر الی قولہ، یعنی بیدہ یحرکها، ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے۔ قول پر آگے کہہ رہے کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کچھ باتیں کی، فقول کا کہ قد علمتم، تمہیں معلوم ہے نا کہ انی اتقاکم للہ، تم سے زیادہ تقوی میرا ہے، واصدقکم، تم سے زیادہ میں قولا سچا ہوں، وابرکم، تم سب سے اعمال میں کیا ہوں، نیک ہوں۔ ولولا ہدی، اگر میری ہدی نہ ہوتی، نہ ہدیہ ساتھ لایا ہوں، تو لحللت کما تحلون، تمہاری طرح میں بھی حلال ہو جاتا، ولاستقبلت من امری مستدبر، تو اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں تو پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتا، لما سقل ہدیہ، تمہیں ہدی نہ لاتا نا، فحل، بس تم حلال ہو جو، فحلنا، ہم حلال ہو گئے، وسمعنا اطعنا، اور آپ علیہ السلام کے قول کی تابعداری کر کے سارا کچھ سن لیا کہ ہم تابعدار، بالکل سب کچھ کریں گے جو آپ کہہ رہے، وسمعنا واطعنا۔ قال عطا سے کہتے ہیں کہ قال جابر، پر آگے جابر نے ہمیں کہا کہ فقدم علی من سعایتہ، کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعایہ کا دیا تھا نا، ساعی تھے نا، صدقات وغیرہ جو تھے، ان سے صدقات وغیرہ جمع کر کے پھر ہدایہ لے کر آئے۔ فقول، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بما احللت، علی تم نے کیا احرام وغیرہ کیا ہے، کیا نیت کی ہے؟ قول کہا کہ بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر علیہ السلام کا احلال ہے وہی میرا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاہدی، تم کیا کرو، ہدایہ گلایا کرو، اور آپ بھی شریک ہیں، وامکس حراما، تم محرم رہو، حراما مانا محرم۔ قال آگے کہا کہ وحدہ له علی ہدیہ، کہ علی سے کو بھی ہدایہ دینا، اس نے بھی اپنے لیے ہدایہ لائے۔ فقال سراقہ بن مالک بن جعشم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لعامنا هذا ام لابد، حکم آج سال کے لیے ہیں، اس سال کے لیے ہیں، ام سال کے لیے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے؟ قول پر میں لابد، ہمیشہ کے لیے، رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت، عائشہ سے وہ فرماتی ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاربع مزین من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 4 دن گزر گئے تھے، یا 5 اور 5 آئے، فدخل علی وهو غضبان، اندر آئے تو غصے میں تھے۔ فقلت، میں نے کہا کہ من اغضبک یا رسول اللہ، کس نے آپ کو غصہ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ النار، کہ اللہ سے جہنم میں داخل کرے، منا اللہ اسے کیا کرے، ہدایت دے۔ قال کا اوما شعر، تم معلوم نہیں ہے، انی امرت الناس بامر، میں نے لوگوں کو حکم دیا، پیدا ہم یترددون، اس میں شک کر رہے، ادھر ادھر ہو رہے، تردد میں ہیں، ولو انی استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدی معي، اگر آئندہ ایسا کرنا ہوا نا تو میں ساتھ ہدایہ نہیں لاؤں گا، اور کیا کروں گا، تمتع کا حکم دوں گا، حتی اشتریہ، یا تک کہ خود خرید نہ پڑے، ثم حل، پھر حلال ہو جائے، کما حل، جیسے ہی حلال ہوئی، رواہ مسلم۔ آگے باب دخول مکہ والطواف، مکی جانے کے احکام، اور اس طرح سے طواف کے متعلق جو احکام ہیں نا،
وہ بتا رہے ہیں مکے میں آنا جانا آمد و رفت وغیرہ کے مسائل وغیرہ دیگر بہت سارے احکام ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ الفصل الاول عن نافع قول نافع سے کہتی ان ابن عمر رضی اللہ عنہ کان لا يقدم مکہ الا بات بذی طوا، کہ مکی میں اندر نہیں آتے تھے یہاں تک کہ زیتاوا جگہ پر پہلے رات گزارتے تھے، حتی یصبح جب صبح ہوتی نویت صلی غسل وغیرہ کر کے ویسلی نماز پڑھ کے پیدخل مکہ نہارن، دن کو کیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا نَفَرَ اور جب چلے جاتے تھے نا منہا مکی سے تو مر بھی زیتاوا جگہ سے گزرتے، بات اب وہاں سے وہاں رات گزارتے، حتی یصبح ویذکرہ وہاں صبح کر کے پھر چلے جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ وَيَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك متفق علیہ۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ، جب مکہ تشریف لینا تو دخلها من اعلاها، تو اعلی جانب سے آپ علیہ السلام داخل ہو گئے۔ اعلیٰ سے کیا مرادی اوپر والا سائڈ، اس کو کہتے زوتوا جانب سے داخل ہوا۔ خرج من اسفلها، اور جو اسفل جانب ہے نا وہاں سے آپ علیہ السلام نکلتے تھے، متفق علیہ۔ اور عروۃ بن زبیر اور سے کہتے ہیں قول حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جو حج کیا نا اس کے متعلق مجھے عائشہ بی بی نے بھی بتایا ہے کہ فاخبرتنی عائشہ ان اول شیء بدأ به حين قدم مکہ تھا، کہ آپ علیہ السلام جب مکہ تشریف لانا سب سے پہلا کام جو کیا نا انه توضأ وضو کیا، ثم طاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف قدوم کیا، ثم لم تكن عمرہ، پھر عمرہ نہیں تھا، ثم حج ابوبکر نے حج کیا، پکانا اول شیء بدأ به الطواف بالبیت، پہلا کام طواف قدوم کا کرتے، ثم لم تكن عمرہ، پھر عمرہ نہیں تھا، ثم عمر، ثم عثمان مثل ذلك، پھر عثمان غنی سے اب حضرت عمر سے بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ثم لم تکن عمرہ، پھر عمرہ نہیں ہوتا تھا، ساتھ نہیں ملاتے تھے، تو یہ عروہ سے کبھی قول ہو سکتا ہے یا ممکن ہے حضرت عائشہ صاحبہ کا قول ہو۔ انہیں طواف کے بعد عمرہ نہیں کرتے تھے، اور فسخہ یہ عمرہ الی الحج نہیں کرتے تھے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے اس حکم کو کیا کر دیا، مشروع فرمایا نا کہ فسخ العمرہ الی الحج کرو، یا فسخ الحج الی العمرہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول سے اب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طواف فی الحج او العمرۃ، حج عمرے کے لیے اگر طواف کرتے نا تو اول ما یقدم سعی ثلاثۃ اطواف، تو پہلے 3 طواف میں رمل وغیرہ کرتے تھے، وما شاربن بقیہ میں آرام سے چلتے تھے، ثم سجد سجدتین، پھر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیا نماز یعنی دوگانے طواف، ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر صفا مروہ کا چکر لگاتے تھے، سعی کرتے تھے، متفق علیہ۔ وعنہ قول ابن عمر سے کی بات فرما رہے کہ رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا تھا نا یہ کہاں سے شروع کیا تھا، من الحجر الی الحجر ثلاثا، حجر اسود سے حجر اسود تک 3 مرتبہ، ومشربن بقیہ میں آرام سے چلے اپنی ہیئت سے، ہینت سے، وکان ایسا بھی بطن المسیل، اور جو بطن مسیل ہے نا وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، صحیح کرتے تھے۔ صحیح کا معنی یہ ہے نا کہ عام چال سے ذرا تیز اور دوڑ سے کم۔ سعی یہ جو مسیل ہے نا، مسیل سے کیا مراد ہے، صفا مروہ کی بیچ کی جگہ مراد ہے نا، یہاں پر پانی بہتا تھا اس لیے کہتے ہیں مسیل۔ اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب صفا مروہ میں جانا ہوتا نا تو یہاں پر کچھ تیز ہو جاتے تھے، بطن مسیل اس کو کہتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول جابر سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ، جب مکہ تشریف لائے تو اتی الحجر فاستلمہ، حجر اسود کے پاس آئے، اسے چھویا، ہاتھ لگایا، چھومنا وغیرہ سب درست ہے۔ ثم مشى علی یمینہ، داہنی جانب سے طواف شروع کیا نا، فرمل ثلاثا 3 میں رمل کیا، ومشربن بقیہ میں آرام سے چلے، رواہ مسلم۔ وعن زبیر بن عربی، زبیر بن عربی سے کہتے قول سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، ایک شخص نے ابن عمر سے اسی پوچھے استلام حجر کے متعلق، ابن عمر سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور کیوں لوگ کرتے ہیں، قال فرمایا کہ فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، کہ آپ علیہ السلام بھی استلام کرتے تھے اور چومتے تھے، رواہ البخاری۔
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے کہتے کہ لم ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت، کہ بیت اللہ کے صرف دو رکنین کو کیا کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، چومتے تھے، یعنی الا الرکنین الیمانیین، یمنی رکن، متفق علیہ۔ کیا مراد یمنین سے؟ یعنی رکن اسود جو حجر اسود کی قریب ہے، دوسرا ہے رکن یمنی، دونوں کے لیے تغلیباً لفظ کہا جاتا ہے رکن یمنین، جس سے ابوین کا لفظ کہا جاتا ہے نا، جس سے قمرین کا لفظ۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہے نا شامی ہے، دوسرا عراقی ہے۔ شامی کو شامی کہتے ہیں شام کی جانب ہے، عراقی کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، عراق کی جانب ہے، کہ ان دونوں میں کیا نہیں ہے، استلام وغیرہ نہیں ہے۔ رکن شامی رکن عراقی کا استلام وغیرہ نہیں، صرف رکن یمنی اور رکن کیا ہے، حجری کا ہے۔ حجری بھی اس کو کہتے ہیں یا یمنی بھی کہتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، اونٹ پر طواف کر رہے تھے نا، استلم الرکن، رکن یعنی حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تھے، یا اگر ہاتھ نہ پہنچے نا کسی وجہ سے، بمحجن، تو محجن ایک قسم کی لاٹھی تھی نا، اس کے سرے میں لوہا تھا اور موڑ دیا تھا نا، اس سے کیا کرتے تھے، استلام کرتے تھے، متفق علیہ۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت علی بعیر کلما اتى علی الرکن، جب رکن یمنی کے پاس آتے تھے، اشار علیہ بشن فی یدہ وکبر، کسی بھی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے، رواہ البخاری۔ وانا بالطفیل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت یستلم الرکن بمحجن معه ويقبل المحجن، پھر آگے جس چیز کو حجر اسود کی طرف کیا کرتے دراز کرتے نا، اسی کو چومتے تھے، رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنذکر الی الحج، جب ہم حج کے لیے نکلے تھے نا، میں بھی ساتھ تھی، اس وقت ہم صرف حج کی بات کر رہے تھے نا، لوگوں کو عمرے کے متعلق معلوم نہیں تھا۔ فلما كنا بالصارف، جب صرف جگہ پر میں پہنچی نا، وہاں پر ہم گئے، یہ کیا ہے، مکے سے ایک مرحلے کے پر ایک جگہ ہے جہاں پر میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے نا، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازدواج رشتہ بھی ہوا تھا، موت بھی وہاں پر ہوئی تھی۔ تو کہہ رہی کہ توامس، تو مجھے حیض شروع ہوا، فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونب کی، اندر جب آپ علیہ السلام نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ کیا وجہ، کیوں رو رہی ہو، فقال، کہاں کہ لعلک نفست، شاید ماہواری ہو گئی ہے نا، قلت کہ نعم ہاں، فرمایا کہ قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم، یہ تو اللہ نے سب خواتین پر ایسا لکھا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہوگی، فافعلی ما يفعل الحاج، حاجی جو کام کرتے ہیں نا، افعال حج تم سب کیا کرو، جائز ہے، غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری، بیت اللہ کا طواف آپ نہیں کر سکتی کیونکہ مسجد حرام اور تمام مساجد میں حائضہ، جنوب اور نفسا کے لیے داخل ہونا ناجائز ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قولی، صاحب کہتے کہ بعثنی ابوبکر بالحجۃ التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رہط، کیا آپ علیہ ابوبکر صاحب نے اس حج میں مجھے کیا کر دیا، ایک ٹولی کے ساتھ مجھے بھیجا نا عید کے دن، یوم النحر میں 10ویں تاریخ کو، اور اس دن جو تھا نا اس حج میں حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو امیر بنایا تھا، امیر الحج، اور مجھے بھی بھیجا ابوبکر صاحب نے کہ یہ بتایا کہ تم لوگوں میں اعلان کرنا کہ اس سال کے بعد مشرک آدمی اور برہنہ آدمی طواف وغیرہ نہیں کر سکے گا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہم یہاں پر عریاں ہو کر طواف کریں گے کیونکہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے اس میں تو ہم حرم شریف میں نہیں آئیں گے، تو یہ تو کیا ہے، حماقت کی بات ہے نا کہ سطر کھول کے، تو حکم دیا کہ ایسا آئندہ نہیں ہوگا، تو اسے حکم دیا کہ امرہ ان یؤذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کرے، یہ بات واضح کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ الا لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد مشرک نہیں آئے گا، صرف مسلمان یہاں آئیں گے، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور کوئی برے نہ ہو کر نہیں آئے گا، یہ متفق علیہ۔